بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 دن قبل جوائنٹ ایکشن کمیٹی بازیابی سیکریٹریٹ مساجد کا اجلاس منعقد ہوا تھا۔ وزیر داخلہ جناب محمود علی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جون کے اواخر تک مساجد کا سنگ بنیاد رکھ دیا جائے گا۔ اسی کنیکشن میں یہ سمجھیے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا تھا۔ پہلی بات جو انتہائی اہم ہے کہ مساجد کا سنگ بنیاد کا لفظ استعمال نہ کیا جائے بلکہ تعمیر نو کا لفظ استعمال کیا جائے، کیونکہ یہ مساجد کوئی نئی مساجد تحفے کے طور پر مسلمانان تلنگانہ کو تلنگانہ حکومت نہیں دے رہی ہے، بلکہ 2 آباد مساجد جو انتہائی مضبوط تھی، جن کی تعمیر بھی بہت اچھی تھی، اس کو ظالمانہ اور جابرانہ اقدام کے تحت 8 جولائی 2020 کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اب اس کی بڑی تاریخ تھی، چیف منسٹر نے کیا کہا، ممبر آف پارلیمنٹ نے کیا کہا، ہوم منسٹر صاحب نے کیا کہا، یہ سب کے سامنے ہے، اس کو نہیں دہراؤں گا۔ لیکن فوری سمجھیے کہ 14 جولائی کو صدر دفتر تحریک مسلم شبان پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنانے کے لیے ایک اجلاس منعقد ہوا اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی گئی۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے مساجد کی بازیابی کے لیے مستقل جدوجہد کی، مساجد میں خصوصی دعاؤں کا انتظام کروایا، یوم سیاہ منایا گیا، اور پھر اس کے بعد 1 ملین سگنیچر کیمپین کا آغاز کیا گیا، جو قریب 2 ماہ تک سگنیچر کیمپین پورے ریاست تلنگانہ میں چلتی رہی۔ یہ کوئی معمولی سمجھیے کہ جدوجہد نہیں تھی یا معمولی سمجھیے موومنٹ نہیں تھا۔ اس موومنٹ کے دباؤ میں آ کر جملہ 60 دن بلکہ 62 دن گزرنے کے بعد ایک ڈیلیگیشن سیاسی سمجھیے کہ قیادت میں علماء اور مشائخین کا پرسنل لا بورڈ کے نام سے گیا، اور وہاں پر چیف منسٹر نے کہا کہ ہم دونوں مساجد بنا دیں گے بلکہ زمین بھی اضافہ دے دیں گے۔ تو سر جھکا کر شکریہ ادا کر کے یہ ڈیلیگیشن واپس آ گیا، لیکن کوئی سوال نہیں کیا گیا کہ مساجد شہید کیوں کی گئی، اور حتیٰ کہ یہ بھی نہیں پوچھا گیا کہ مساجد اگر سمجھیے کہ ڈیمالش کی جا رہی تھی، شہید کی جا رہی تھی نئی تعمیر کے لیے، تو مسلمانوں کو اتنی اجازت تو دی جاتی کہ وہاں سے سمجھیے مساجد کے جو تبرکات ہیں، مساجد کی جو مقدس سمجھیے کہ چیزیں ہوتی ہیں، قرآن مجید ہے، جانی مازیں ہیں، سمجھیے امام کا عصا ہے، یہ چیزوں کو نکالنے کی بھی مہلت نہیں دی گئی، مساجد کو شہید کر دیا گیا، یہ کوئی سوال نہیں کیا گیا۔ بہرحال اس جدوجہد کے بعد حکومت نے اعلان کیا، پھر فلور پر 2 بار چیف منسٹر نے اور 1 بار سمجھیے کہ روڈ اینڈ بلڈنگ منسٹر نے یہ کہا کہ رمضان سے پہلے یہ کہا گیا کہ صاحب 15 سمجھیے کہ نومبر کے دوسرے ہفتے میں اس کا سنگ بنیاد رکھ دیا جائے گا۔ یہ علماء کے ڈیلیگیشن میں MP صاحب نے وعدہ لے کر آئے، لیکن نومبر میں نہیں رکھا گیا۔ ہماری جدوجہد مستقل جاری تھی۔ پھر اس کے بعد ہاؤس میں چیف منسٹر نے کہا کہ بھائی 2 مساجد ہم بنانے کا اعلان کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر سمجھیے کہ اسمبلی ختم ہو گئی، پھر 3 مہینے کے بعد اسمبلی میں پھر وہی وعدہ دہرایا گیا۔ اب یہ وعدے پہ وعدے مستقل چل رہے تھے، تو ہم نے احتجاجاً نماز کا اعلان کیا کہ سیکریٹریٹ کی مساجد کی زمین پر ہم نماز پڑھنے جائیں گے۔ پولیس چھاونی بنا دیا گیا اس پورے علاقے کو، اور تاریخ میں آج تک سیکریٹریٹ کے پاس اتنی زبردست فورس ڈپلائی نہیں کی گئی تھی، جو بھی وہاں آ رہا تھا اس کو اریسٹ کر لیا جا رہا تھا۔ لیکن یہ اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ ہم سیکریٹریٹ کے قریب تک پہنچے اور احتجاجاً سڑک پر ہم نے نماز ادا کی۔ اس کے دوسرے دن چیف منسٹر سیکریٹریٹ کا تعمیرات کا جائزہ لینے پہنچے، اور وہاں پر مسلم سمجھے جو لیڈرز اور منسٹر ہیں، اطلاعات کے مطابق ان پر برہمی کا اظہار کیا کہ مسلمانوں کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا، سمجھایا کیوں نہیں گیا۔ ایسی باتیں TRS کے لیڈرز کے ذریعے ہی آئی۔ پھر اس کے بعد سمجھیے اس کے دوسرے دن 3 منسٹرز نے میٹنگ رکھی، پھر اس کے بعد اس میٹنگ میں بڑی سمجھیے کہ دھڑواڑا کیا گیا، بڑا سمجھیے کہ طوفان مچایا گیا میرے جانے سے،
میں اور شکیل ایڈوکیٹ صاحب اس میٹنگ میں گئے تھے اور مجلس نے سمجھے کہ میں جاتی میٹنگ کا بائیکاٹ کر دیا. MLAs ان کے موجود تھے, کچھ علماء موجود تھے. بہرحال اس کے بعد جو بات ہوئی یہ کہ سب 12 فروری کو سمجھیے کہ سنگ بنیاد رکھ دیا جائے گا تعمیر 9 کا. لیکن 12 کو بھی ابھی تک نہیں رکھا گیا. فروری چلے گیا, اب سمجھیے کہ جون آ گیا. اب جون کے مہینے میں ہوم منسٹر نے پھر وعدہ کیا کہ ہم جون کے آخر میں رکھیں گے. یہ 5واں یا 6واں وعدہ حکومت کا ہے. اور ایک بات بتا دوں کہ ہم نے ڈیڈ لائن دی ہے جولائی کی 8 تاریخ کو, کیونکہ 8 جولائی کو مساجد شہید کی گئی تھی. 1 سال ہونے آ رہا ہے حکومت غازیبانہ طور پر مساجد کی زمین پر قبضہ کی ہوئی ہے, کیونکہ یہ زمین مساجد کی جو زمین ہے وہ حکومت تلنگانہ کی زمین نہیں ہے. بار بار یہ بات میں